الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنوں سے معاملات۔ سوال کیا گیا ہے، میرا خاوند کہتا ہے کہ اس کے ملک میں بہت سے مشائخ جنوں سے کام لیتے ہیں، اور جب کبھی کسی کو تھکاوٹ یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو جنوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جانا ممکن ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ حرام ہے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ یہ حلال ہے کیونکہ مشائخ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں دلائل دے سکتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ نمبر 1، جنوں سے مدد اور ضرورت پوری کرنے کے لیے یا کسی کو نقصان اور نفع پہنچانے کے لیے جنوں کی طرف پناہ پکڑنا عبادت میں شرک ہے، کیونکہ یہ جنوں سے اس شخص کے سوال کے جواب اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں نفع لینا ہے، جیسا کہ انسان کا جن سے اس کی تعظیم کر کے اور اس کی طرف پناہ پکڑ کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اس کی مدد لے کر نفع حاصل کرنا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اكْتَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا ہے، اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں، اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 128۔ اور اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 6۔ تو انسان کا اپنے علاوہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کسی شر سے محفوظ رہنے کے لیے جنوں سے مدد لینا، یہ سب شرک ہے۔ تو جس شخص کی یہ حالت ہو، اللہ تعالیٰ کہ وہ اس فرمان کے مطابق نہ تو اس کی نماز اور نہ ہی روزہ قبول ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ اور جس کے متعلق پتہ چل جائے کہ وہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کے جنازہ کے ساتھ جایا جائے اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 تا 408۔ اور مستقل فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال کیا گیا، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ زاویہ میں مسلمان شخص ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس جن ہیں اور لوگ اس کے پاس آ کر اپنے مرضوں کی دوا دریافت کرتے ہیں اور وہ جن ان کے لیے دوا تجویز کرتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس شخص کے لیے جنوں کو استعمال کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے مرضوں کا علاج جن کے ذریعے سے طلب کریں اور اپنی ضروریات کو اس راہ سے پوری کروائیں۔ اور انسانوں میں ڈاکٹروں کے ذریعے جائز دوائیوں کے ساتھ علاج کروانے کی گنجائش اور اس معاملہ میں کفایت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نجومیوں کی کہانت سے بچنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نجومی کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا تو اس کی 40 راتیں نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور سنن اربع، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد کے مصنفین اور حاکم نے یہ روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے اس کا کفر کیا۔ تو یہ شخص اور اس کے جن ساتھی کاہنوں میں سے شمار ہوں گے، تو ان سے سوال کرنا اور ان کی تصدیق کرنا جائز نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ صفحہ نمبر 408 تا 409۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 6846۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔